اچھا اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ حرم میں ہم جا رہے ہیں، حرم میں صحن بھی ہیں، رواق بھی ہیں، اپنے ہوٹل بھی ہے، کسی اور جگہ جا رہے ہیں، راستے بھی ہیں، نمازوں کا ثواب زیادہ کہاں ملتا ہے؟ زیادہ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ثوابوں کے اعتبار سے بھی نا، جگہوں کے اعتبار سے بھی نمازوں کے ثواب جو فضیلت ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ مثلا مسجد النبوی کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو 10,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، 10,000 نمازیں۔ اور اگر خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے مسجد الحرام میں تو وہاں پر 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر۔ لیکن حرم امیر المومنین میں ایک نماز کا ثواب 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے، حتیٰ کہ مسجد الحرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے اور حرم امیر المومنین میں صحیح روایت کے مطابق 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کا فضل ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے کہیں ثواب کم اور زیادہ کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر بہت سے افراد جو کہ میں نے جن کا پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ جو کہ کاروان لیڈر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں زائرین سے بھائی نمازیں تو اپنے گھر پہ بھی جا کر پڑھتے رہنا، یہاں تو صرف زیارت آ کر کرو۔ ارے بھائی یہاں پہ ایک نماز 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے، پوری زندگی بھی تم ٹکریں مارتے رہو گے تو 2,00,000 نمازیں نہیں پڑھ سکو گے۔ اور یہاں پر کثرت کے ساتھ لوگوں کو عبادت بھی کرنے تو زیارت تو کر ہی رہے ہیں، وہاں کے کون وہاں پہ آ کر ہوٹل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، زیارت تو کر ہی رہے ہیں، بار بار دن میں کئی دفعہ جا کر بھی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہاں جا کر بجائے کہ لوگوں کو بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھنے کی آپ ہکاتے ہوئے لے جائیں کہ بس ہمیں اپنی فارمیلٹی پوری کرنی، لوگوں کو نمازوں کا اور ان کا وقت دینا چاہیے۔ کتنے زیادہ یعنی اپنے نامہ اعمال کو بھاری کر کے جائیں۔ ایک نماز سوچیں آپ، وہ 2,00,000 نمازوں کے حرم میں امیر المومنین میں ثواب دلواتی۔ تو حرم یہ تو اس لحاظ سے۔ اچھا اب خود حرم میں نمازوں کا ثواب زیادہ کہاں پر ہے؟ دیکھیے مثلا اگر مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں بھی ہر جگہ کا ثواب برابر نہیں، حتیٰ کہ باقاعدہ بہت سے ستون ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حد المسجد فی زمان النبی، یعنی یہ یہاں سے یہاں تک رسول خدا کے زمانے میں جو مسجد تھی اس کی حدود یہاں سے یہاں تک ہیں، اور اس کے بعد سارے مختلف اس میں ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ اتنی ایکسٹینشن ہو گئی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو پورا مدینہ تھا وہ اس وقت جو مسجد نبوی کا احاطہ ہے پورا مسجد نبوی، پورا مدینہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا، یعنی جس میں لوگوں کے گھر ہوتے تھے، لوگ رہا کرتے تھے، یعنی مسجد نبوی رسول اللہ کے دوار کا پورا شہر مدینہ اس کے اندر آ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو قدیم مسجد رسول اللہ کے دور میں تھی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اچھا اس قدیم مسجد میں بھی بہت سی جگہ ایسی ہیں جیسے ریاض الجنہ، یعنی رائٹ سائڈ پر آپ کو جو ممبر رسول نظر آ رہا ہے، وہ تو خیر زمانے میں تو الگ طرح کا ہوتا تھا، لیکن آج بھی جو خطبہ وغیرہ دیا جاتا ہے اسی پر چڑھ کے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ممبر اور لیفٹ سائڈ پہ جو قبر رسول آگے چل کر آتی ہے، قبر رسول، اور حدیث کے اندر بھی پیغمبر نے فرمایا کہ میری قبر اور ممبر کے درمیان کا جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو بہرحال یہ اس کا ثواب اور زیادہ ہے، سب سے زیادہ، تو یہ اس لحاظ سے ہے۔ اچھا اگر ہم خانہ کعبہ مسجد الحرام کے اندر دیکھیں، وہاں پر بھی ہر جگہ کا ثواب برابر نہیں ہے کہ مسجد الحرام میں ہم کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو ایک ہی ہمیں ثواب ملے گا۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پوچھی گئی، کہا کہ مولا مسجد الحرام میں سب سے زیادہ نماز کا ثواب کہاں پر ہے؟ تو امام نے فرمایا حتیم میں۔ حتیم ہمارے ہاں عام طور پر جو شہرت پا گئی ہے جگہ، وہ گول دیوار والی جگہ ہے، ابھی جو میں آگے چل کر دکھاؤں گا ابھی آپ کو، لیکن اصلاً روایات کے اندر جو حتیم جس کو کہا گیا ہے وہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے جو دروازے کے درمیان کا ایریا ہے، یہ جہاں پہ آپ کو لوگ عام طور پر چمٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیفٹ سائڈ پر حجر اسود وہ ہے جہاں پر یہ پولیس والا کھڑا ہوا ہے، اور اس سے لے کر باب کعبہ کے درمیان کا جو جگہ ہے وہ حتیم کہلاتا ہے۔ روایات کے اندر حتیم اسے کہا گیا ہے۔ کا سب سے زیادہ ثواب اس کے بہت ہی قریبی خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو وہ حتیم سے جو ٹیک لگا کر بیٹھیں گے وہ تقریباً یہی والی جگہ ہوگی، باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ۔ تو بہرحال سب سے زیادہ ثواب یہاں پر ہے۔ البتہ یہ بہت کم ہی لوگوں کو یہاں پر موقع مل پاتا ہے رش وغیرہ کی وجہ سے، لیکن بہت سے نمازوں کے اوقات کے اندر جب بالکل
اتنا موقع اگر کسی کو مل جائے اور بہت قریب ہو کر اگر پیش امام نماز پڑھائے تو وہاں پر کھڑے ہو کے لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ورنہ عام طور پہ نماز پڑھنے نہیں دی جاتی، لیکن بہرحال سب سے زیادہ ثواب یہاں پر ہے۔ پوچھا گیا مولا حتیم کے بعد سب سے زیادہ ثواب کہاں پر ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے، مقام ابراہیم کے پیچھے پھر سب سے زیادہ ثواب مسجد الحرام میں اس کا ہے۔ کہا کہ مولا اگر یعنی مقام ابراہیم کے بعد سب سے زیادہ ثواب کہاں پر ہے؟ تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا پھر ہجر اسماعیل میں، ہجر اسماعیل میں، یہ جو گول دیوار ہے۔ اچھا، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ ایک شخص اس کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی خاص واقعہ ہے کہ اس کارکن جو وہاں پر ملازم ہے صفائی وغیرہ کے لیے، اس کی بہت اچھی کارکردگی تھی، تو اس کو حکومت کی طرف سے انعام میں کچھ پیسے دیے گئے، تو اس نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اس بات کی پرمیشن دے دیں کہ میں ہجر اسماعیل حتیم کے اندر یا ہجر اسماعیل کے اندر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ تو اس نے اپنے پیسے چھوڑ دیے اور یہاں پر آ کر نمازوں کی اس کو اجازت مل گئی۔ تو بہرحال کیونکہ یہ یعنی سمجھے تیسرے نمبر کے اوپر سب سے زیادہ ثواب مسجد الحرام میں ہجر اسماعیل والے ایریا کے اندر، جس کو عام طور پہ لوگ اسی کو حتیم کا کہتے ہیں، اس کے اندر نماز کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ کہا کہ مولا حتیم کے یہ جو ہجر اسماعیل کے بعد سب سے زیادہ ثواب کہاں ہے؟ تو امام نے فرمایا پھر جتنا کعبے سے قریب نماز پڑھی جائے گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا، جتنا کعبے سے قریب پڑھی جائے گی۔ ایک دفعہ طواف کرتے کرتے بعض اوقات ہوتا ہے اسی وقت ہی صفیں لگنے لگتی ہیں، تو اتفاق سے مجھے موقع مل گیا اور تقریباً پیش امام کے بہت ہی قریب کھڑا ہو کے یعنی مجھے سعادت ملی۔ بہرحال وہ پولیس والے یہ وہ ظاہر ہے میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا، ویسے ہی وہاں پر یہ والے مسائل ہیں، تو پورے وقت وہ لوگ بہت چوکنا ہو کے مجھے دیکھتے رہے کہ کیا ہے۔ بہرحال اتفاق ایسا تھا کہ گھومتے گھومتے اسی جگہ کے اوپر آ گیا۔ تو بہرحال یہ کہ عام طور پہ اس انداز سے کھڑے نہیں ہونے دیتے یا مشکوک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ویسے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، کون ہے کیا ہے۔ تو بہرحال بہت قریب، جتنا خانہ کعبہ سے قریب ہو کر پڑھی جائے گی امام نے فرمایا پھر اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو خانہ کعبہ کے جو چار کونے ہیں، ان کونوں کے بالکل سیدھ میں جہاں تک بھی ان کونوں کی طرف یعنی چار، جب یہ جو وداع کے اعمال بتائے جاتے ہیں، جب انسان عمرہ یا حج سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس وداع کے مستحبات میں سے ایک ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کی سمت میں ایک ایک نماز پڑھے، 2 رکعت نماز ہر سمت میں ایک ایک کونے پر۔ تو بہرحال یہ بھی ایک جو تاکید والی جو ہے جگہ ہیں کہ جہاں پر نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ اچھا، اب آ جائیے کہ حرم میں نمازوں کا ثواب کہاں ملے گا؟ مثلا ہم صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، رواق میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں پھر علماء فرماتے ہیں کہ جس قدر بھی زرعی کے قریب ترین آپ کو جگہ مل جائے قبر امام کے، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ البتہ ایک شرط کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جو زیارت کرنے والے ہیں ان کے لیے مزاحمت کریٹ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور سارے لوگ وہاں نمازیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ان لوگوں کو بیچاروں کو زیارت کرنے کو نہیں مل رہی ہے۔ مزاحمت نہیں ہونی چاہیے، ہاں ادھر ادھر سائیڈوں میں جگہ آپ کو جگہ مل جائے، جتنا زرعی کے قبر کے قریب کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے بنسبت دور کی جگہوں کے۔ تو لوگ عام طور پر اگر جگہ خالی بھی ہوتی ہے اسے چھوڑ کے صحنوں وحنوں میں ادھر ادھر جا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ثواب لینا ہے تو زرعی کے اور قبر کے جتنی قریب پڑھی جائے گی اس کا ثواب زیادہ ہے۔